وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کو زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے لیے کعبہ پرستہ تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑے بڑے اکابرین علماء کے بیچ میں کچھ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ وقت کم ہے، بہت کم وقت میں انشاءاللہ میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ابھی جو گزرا ہے جو مہینہ، کون سا مہینہ تھا؟ کون سا مہینہ تھا؟ رجب کا مہینہ تھا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، یہ شعبان کا مہینہ ہے، جس کو بولتے ہیں صبرات، شب برات بولتے ہیں نا بھائی۔ جو پچھلا گزرا ہے مہینہ وہ رجب کا مہینہ تھا۔ میں رجب کے مہینے میں کیا ہوا تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ سے دعا کیجئے، اور میں اپنے بڑے علماء حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب ضیاء رحمانی سے دعا کا طلبگار ہوں۔ حضرت دعا فرمائے کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کرایا۔ معراج کا کیا معنی ہے؟ معراج یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ معراج کا معنی ہے چڑھنا۔ ایک آدمی جب چڑھتا ہے، اونچائی پر جاتا ہے تو بلندی پاتا ہے، اور نیچے رہنے والا، مثال کے طور پر ہمیں دوسری منزل پر جانا ہے، جانے سے پہلے ہم نیچے میں رہتے ہیں، جب ہم چڑھتے ہیں سیڑھی پر تو اوپر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت معراج سے کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اونچے درجے پر تھے، تو یہ معراج کیوں کرایا گیا؟ معراج تیری اور میری وجہ سے کرایا گیا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے پیغمبر کو وہ نشانیاں دکھلائیں گے۔ میرے بھائیوں، معراج کا معنی ہے چڑھنا۔ ایک آدمی اوپر چڑھتا ہے، اونچائی پر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات آسمانوں پر گئے تو مقام نہیں ملا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی معراج پر گئے تو مقام ملا۔ نہ، میرے نبی معراج پر نہ بھی جاتے تب بھی آپ کا مقام و مرتبہ وہی ہوتا۔ میرے بھائیوں، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے عظمت ذاتی ہے، عظمت نبوت وہ جو ذاتی ہے، زمانے اور مقام کا محتاج نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی جب مصلی پر آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کو امام کہتے ہیں۔ ایک آدمی جب منبر پر چڑھتا ہے تو ہم اس کو مقرر کہتے ہیں، خطیب کہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات آسمانوں پر گئے تو مقام نہیں ملا۔ میرے نبی نہ بھی جاتے تب بھی آپ کا مقام وہی تھا جو چڑھے بغیر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے جھوٹے دعوے بھی بہت کیے۔ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ کیا لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس کے دعویٰ کرنے سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوا۔ 4 معجزے بتاؤں گا اور میں اپنی جگہ لوں گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بڑے معجزہ کون کون معجزہ؟ پہلا معجزہ قرآن ہے، دوسرا معجزہ ختم نبوت ہے، تیسرا معجزہ صحابہ کا وجود ہے، چوتھا معجزہ معراج ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش ارشاد فرمایا گیا ہے آپ کا معجزہ 198 ہے، 4 کے علاوہ بھی ہے، بعض کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ 2000 سے بھی زائد ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کو دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 بڑے معجزہ ہے، کتابیں بھی 4 ہیں، بڑے فرشتے بھی 4 ہیں، میرے نبی کے یار بھی 4 ہیں، اور ہم سب کے امام بھی جو بڑے ہیں وہ 4 ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ملا۔ پہلا معجزہ قرآن ہے۔ میں بتاتا چلوں، قرآن جس طریقہ سے میرے نبی پر اترا ہے اس طریقہ سے کسی پر نہیں آیا۔ میں بتاتا چلوں، قرآن یہ نبی کا معجزہ ہے، کتابیں تو اور بھی اتری ہے۔ معجزہ کا معنی عاجز کرنا، ایسی خلق عادت اور ایسا واقعہ جو کسی اور سے صادر نہ ہو سکے، معجزہ۔ میرے بھائیوں، قرآن یہ نبی کا معجزہ ہے، کتابیں اور بھی اتری ہے، تورات اتری ہے، زبور اتری ہے، انجیل اتری ہے، قرآن اترا ہے۔ تورات اترنے لگی تو اللہ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ دور پہاڑ پر چلے جائیے، وہاں انتظار کیجئے 40 دن کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلہ کیا، اللہ نے تورات جیسی کتاب عطا فرمائی۔ زبور جب اترنے لگی تو اللہ نے حضرت داؤد سے فرمایا، آپ اپنے عبادت خانے میں چلے جائیے، انتظار کیجئے، آپ کو کتاب ملے گی۔ 8 مہینہ انتظار کیا، اللہ نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی۔ انجیل جب اترنے لگی اللہ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا، اے عیسیٰ آپ اپنے سونے والے کمرے میں چلے جائیے، انتظار کیجئے، آپ کو کتاب ملے گی۔ میرے بھائیوں، تورات اس طریقہ سے آئی، زبور ایسے اتری، انجیل اتری۔ میرے بھائیوں، قرآن اترا تو میرے نبی کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اے نبی آپ عبادت خانے میں چلے جائیے، اے نبی آپ سونے والے کمرے میں چلے جائیے، اے نبی آپ اپنے سونے والے کمرے میں انتظار کیجئے۔ ان کو بازاروں میں بھیج دیا۔ میرے نبی جنگ خیبر میں تھے، اللہ نے قرآن کو جنگ خیبر میں بھیج دیا۔ میرے نبی تبوک میں تھے، اللہ نے قرآن کو تبوک میں بھیج دیا۔ میرے نبی جنگ احد میں تھے، اللہ نے قرآن کو جنگ احد میں بھیج دیا۔ میرے نبی غار میں تھے، اللہ نے قرآن کو غار میں بھیج دیا۔ میرے نبی ذو العشیرہ میں تھے، اللہ نے قرآن کو ذو العشیرہ میں بھیج دیا۔ مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی اماں عائشہ کے بستر پر تھے، اللہ نے قرآن کو اماں عائشہ کے بستر پر اتار دیا۔ یہ میرے نبی کا شان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا معجزہ۔ دوسرا معجزہ ختم نبوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک محل بن رہا ہے اور وہ محل مکمل ہو چکا ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ کتنے اینٹ کی جگہ خالی ہے؟ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور وہ اینٹ میں ہوں، مجھے اللہ نے ان کے ساتھ نصب کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اینٹ کا جگہ خالی نہیں تو نبی آئے گا کہاں سے؟ یہ جھوٹا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کان کھول کر کے سنے، جب ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی جو نبی میرے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب عید کی جگہ خالی نہیں تو نبی آئے گا کہاں سے؟ ختم نبوت میرے نبی کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے، ختم نبوت مدینے مکے اور مدینے کے اداؤں سے پتہ چلتا ہے، ختم نبوت میرے نبی کے ذکر سے پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ختم نبوت ایسا معجزہ ہے کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میں بتاتا چلوں میرے بھائیوں نبی تو 1,24,000 کم و بیش آئے نا بھائی، کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے۔ کوئی انبیاء علاقے کے لیے، کوئی انبیاء گاؤں کے لیے، کوئی انبیاء ملک کے لیے، کوئی انبیاء خاندانوں کے لیے۔ جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی اعلان کر دیجئے میں ذرے کا نبی، دشت و جبل کا نبی، تحت الثرى کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شمال و جنوب کا نبی، مشرق و مغرب کا نبی۔ اے نبی اعلان کر دیجئے میں عرش کا بھی نبی، عرش کا بھی نبی۔ میرے بھائیوں کتابیں بہت ساری اتری، تورات اتری، زبور اتری، تورات اور نبی کے بنی اسرائیل کے لیے، زبور بنی اسرائیل کے لیے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں انجیل کنعان کی بستیوں کے لیے۔ لیکن جب قرآن اترا تو اللہ نے کسی قوم کو مخاطب نہیں کیا، ھدی للقوم نہیں کہا۔ جبکہ قرآن اترا اللہ نے ھدی للقوم نہیں کہا، اللہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ختم نبوت یہ 2 معجزے ہوئے۔ تیسرا معجزہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تھا۔ میں معراج کا واقعہ بتاتا ہوں، اس سے پہلے صحابہ کا، میرے نبی کا چوتھا معجزہ صحابہ کا وجود۔ صحابہ ایک صحابی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، صحابہ کا ادا نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کا آنا نبی کا معجزہ ہے، ابو بکر کی صداقت نبی کا معجزہ ہے، عمر کی عدالت نبی کا معجزہ ہے، عثمان کی سخاوت و شرافت نبی کا معجزہ ہے، علی کی شجاعت نبی کا معجزہ ہے، امیر معاویہ کی سیاست نبی کا معجزہ ہے، حسین کی شہادت نبی کا معجزہ ہے، حنظلہ کی شہادت نبی کا معجزہ ہے، ایک صحابی کی ادا نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کا روزہ نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کا نماز نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کا کردار نبی کا معجزہ ہے۔ 256 صحابہ نبی کی زندگی میں شہید ہوئے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ؟ کیسے معجزہ؟ جب وہ صحابہ شہید ہوئے ان کے خون سے خوشبو آئی، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ میرے نبی کی صداقت کتنی اونچی ہے، کتنی بلند ہے۔ اگر میرے نبی کی صداقت کو جسموں کی شکل میں دیکھنا ہے، ابو بکر صدیق کو دیکھیے، میرے نبی کی عدالت کو جسموں کی شکل میں دیکھنا ہے، عمر فاروق کو دیکھیے، میرے نبی کی سخاوت کو جسموں کی شکل میں دیکھنا ہے، عثمان غنی کو دیکھیے، میرے نبی کی شجاعت کو جسموں کی شکل میں دیکھنا ہے، علی المرتضی کو دیکھیے، میرے نبی کی سیاست کو، جہاد کو جسموں کی شکل میں دیکھنا ہے، خالد بن ولید کو دیکھیے، میرے نبی کے ترک دنیا کو دیکھنا ہے، سلمان فارسی کو دیکھیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 کتنے صحابہ آئے؟ 1,44,000 صحابہ، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ میرے بھائیوں 3 معجزہ ذکر دیں، ایک معجزہ کا میں اجازت چاہتا ہوں حضرت سے، ایک معجزہ بچ گیا ہے معراج۔ آپ کو بتاتا چلوں مختصر میں اس کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ہر ایک انبیاء کو ان کی شان اور مقام و مرتبہ کے مطابق اللہ نے معراج کرایا۔
معراج کرایا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے عرش عظیم پر بولایا، عرش عظیم پر بولایا۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بستر پر استراحت فرما رہے تھے، آپ خواب اور بیداری کے ملی جولی کیفیت میں تھے، معراج کا بلاوا آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اب اللہ کے نبی کو کیسے جگایا جائے، کیسے ان کے کمرے میں گھسا جائے، چھت کا راستہ اختیار کیا جائے یا دروازے کا راستہ؟ اگر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو نبی کے شان میں گستاخی ہوتی ہے، آپ کی نیند میں خلل اندازی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو کیسے جگایا جائے؟ حضرت جبرائیل پریشان ہو گئے، میں کیسے جگاؤں؟ حضرت جبرائیل نے ادب کے تمام پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بچھا دی، قدموں میں بچھا دی۔ اب اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دونوں مجھے میرے زمزم کے پاس لے گئے اور میرا قلب کو نکالا، سینہ کو چاک کیا، قلب کو نکالا اور اس کو زمزم کے مقدس پانی سے دھولا اور دھول کر کے پھر اپنی جگہ درست کر دیا۔ فرمایا جاتا ہے کہ پھر اللہ کے نبی کے لیے ایک براق کا انتخاب ہوا۔ وہ براق کھچر سے ذرا چھوٹا تھا اور اس کی رفتار اس قدر تیز تھی، کتابوں کے اندر آیا ہے کہ ایک منٹ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ وہ طے کرتا تھا۔ اب وہ براق پر اللہ کے نبی جب سوار ہونے لگے تو براق شرمانے لگا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، او خوش نصیب براق، تجھے پتا ہونا چاہیے تیرے اوپر سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے والے، تو کیوں شرماتا ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے آپ کے ساتھ جبرائیل بھی ساتھ ہو گئے، میکائیل بھی ساتھ ہو گئے اور بعض عجائبات کا آپ کو نظارہ کرایا گیا۔ آپ کا گزر ایک ایسے جگہ سے ہوا جہاں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی نماز پڑھ لیجئے۔ نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کون سی جگہ ہے؟ کہاں جہاں آپ ہجرت کریں گے وہ جگہ یہی ہے۔ مولانا یہ امام صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ٹینٹ کے جو ذمہ دار ہیں، یہ ٹینٹ کے ذمہ دار جو بھی ہیں وہ امام صاحب سے ملیں۔ عورتوں کے پنڈال کے سامنے میں ٹینٹ کا ذمہ دار فوراً جا کر کے ملے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے تو آپ کو راستے میں ایک بوڑھی عورت آواز دیتی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آگے بڑھیے، جواب نہ دیجیے۔ پھر ایک مقام پر پہنچتے ہیں، ایک بوڑھا مرد نے آپ کو آواز دی، جبرائیل نے فرمایا آگے بڑھیے، جواب نہ دیجیے۔ پھر ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ ایک جماعت آپ کو سلام کر رہا ہے، یا اول السلام علیکہ، یا آخر السلام علیکہ، یا حاشر السلام علیکہ۔ اللہ کے نبی سے جبرائیل نے فرمایا ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ میرے بھائیوں پھر فرمایا جو بوڑھی عورت نے آپ کو آواز دی وہ دنیا، وہ شیطان تھی، وہ دنیا تھا، اور جو بوڑھا مرد نے آپ کو آواز دیا وہ شیطان تھا۔ ان دونوں کا مقصد آپ کو اپنے طرف مائل کرنا تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی کا گزر ایک ایسے قوم کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبا کے تھے، وہ اپنے ناخن سے چہرے کو چھیل رہے
تھے، سینہ کو چھین رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل بتا تو صحیح یہ کون شخص ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو مسلمانوں، چکلا کے رہنے والے غیور نوجوانوں، سنو، کان کھول کر کے سنو۔ اللہ کے نبی سے جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے ہیں، چغل خوری کرنے والے ہیں، ان کے عذاب میں یہ اللہ نے ان کو اس سلسلے میں غیبت کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسے قوم کے پاس سے ہوا اور دیکھا کہ ان کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ کون شخص ہے؟ یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ نماز میں سستی کرنے والے ہیں، جن کے سستی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ مسلمانوں، غیبت چھوڑ دو، چغل خوری چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، حلال کھانا سیکھو اور نماز میں لاپرواہی نہ کرو، نماز میں لاپرواہی نہ کرو۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سفر مسجد اقصی ہے۔ اقصی میں پہنچے ہیں، جبرائیل امین ایک پتھر میں سوراخ کرتے ہیں اور براق کو باندھ دیتے ہیں۔ باندھنے کے بعد اب ادھر اذان ہوئی ہے، جبرائیل امین نے اذان دی اور اقامت ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں اس انتظار میں تھا، امامت کون کرے گا، نماز کون پڑھائے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جب اقامت ہو چکی، جبرائیل نے میرے نبی کے ہاتھ کو یوں پکڑا اور مصلی پر آگے بڑھا دیا۔ اللہ کے نبی، نماز پڑھائیے، یہ آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی۔ میرے بھائیوں، نماز کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے 1,24,000 انبیاء کم و بیش جو آئے، سارے انبیاء آپ کے پیچھے نماز ادا کی، اور انبیاء ہی نہیں، فرشتے کی کثیر تعداد بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھائیں۔ میرے بھائیوں، اس طریقہ سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جلسہ کا ایک پروگرام ہوا، جن کی صدارت، جیسا کہ مولانا ابھی صدارت کی ذمہ داری سنبھالے ہیں، اللہ کے نبی کو صدارت سونپی گئی، سارے انبیاء کا بیان ہوا، سب کی کارگزاری ہوئی، میرے نبی کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، مجھے میری امت کا مقام و مرتبہ بلند کیا، مجھے اولین اور آخرین نبی بنایا، میرے امت کو بھی اولین اور آخرین امت بنایا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نماز سے فراغت کے بعد، مختصر نماز سے فراغت کے بعد آپ کے سامنے دو پیالہ پیش کیا گیا، ایک پیالہ شراب کا تھا اور ایک پیالہ دودھ کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، اللہ کے نبی نے دودھ والا پیالہ کو انتخاب فرمایا۔ جبرائیل فرماتے ہیں، اللہ کے نبی، آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ کا ہاتھ دوسرے طرف جاتا آپ کی امت تباہ و برباد ہو جاتا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی آسمان پر جا رہے تھے، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ 7ویں آسمان پر گئے تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، 7ویں آسمان کے بعد جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ دیے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، اور ابراہیم سے ملاقات کے بعد 7ویں آسمان کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، جہاں جانے میں جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ دیا، وہ محبوب کائنات، رب کائنات کی جو ملاقات ہو رہی تھی، اس ملاقات میں میرے بھائیوں، اللہ کے میرے نبی اللہ کے اتنے قریب پہنچ چکے تھے، اتنے دو کمانوں کے سرے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے کتاب قرآن کے اندر میرے بھائیوں اس کا ارشاد ہے، قرآن فرماتا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہو گئے، اتنے دو کمانوں کے سرے قریب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ
چکلا میں مہمان نوازی زیادہ ہوتی ہے. رات سے دیکھ رہا ہوں لوگ مہمان نوازی کرنے میں ہیں. میرے بھائیوں مہمان جو آتے ہیں تو میزبان کے لیے کچھ لے کر کے آتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس مہمان بن کر کے گئے, بتاتا چلوں آپ کے پاس اللہ کے پاس کیا لے کر کے گئے, کیا لے کر کے گئے, مٹھائی لے کر کے گئے؟ نا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جو گئے تین چیز لے کر کے گئے. التحیات للہ قولی عبادتیں, والصلوات بدنی عبادتیں, والطیبات مالی عبادتیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے رب کریم تو قادر مطلق ہے, تو بے نیاز ہے, تیرا کوئی ثانی نہیں, تو رب دو جہاں ہے, تو رب کائنات ہے. اے اللہ میری اور میری امت کی قولی جسمانی عبادتوں کو قبول فرما. اللہ کے نبی کا یہ بول اتنا قبول, اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا. اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر بھی سلامتی ہو, ورحمت اللہ آپ پر رحمت ہو, وبرکاتہ اور آپ پر برکت ہو. میرے نبی نے اللہ کی رحمت کو اس قدر پرجوش پایا, اللہ کے نبی کو امت کا خیال آیا, امت کا خیال آیا. کون امت؟ یہ امت کا خیال آیا, ہم جیسے آپ جیسے امت کا خیال آیا. ادھر خیال آیا ادھر اللہ جواب فرماتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جواب ہو گیا. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے رخصت ہوئے, آپ کو 50 وقت کا نماز دیا گیا اور 6 ماہ کا روزہ. جب قریب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنے بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی, اس لیے اوپر جائیے, کم کرا کے آئیے. بار بار جاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے. میرے بھائیوں یہ بار بار جانا یہاں تک ہوا کہ 5 وقت کی نماز رہ گئے اور 50 وقت کی نماز کم ہو کر کے 5 وقت کی نماز اور 6 مہینہ کا روزہ کم ہو کر کے 1 مہینہ کا روزہ رہا. میرے بھائیوں جب آئے علماء نے اس پر ایک بحث چھڑی ہے, ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی کو کیوں یہ بات نہیں آئی. میرے بھائیوں اللہ بتلانا چاہتا تھا اے موسیٰ تو میری تجلی کی معمولی سی جھلک کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا, میرے محبوب کو دیکھ تو تیرے جلووں کا بھی نظارہ کر رہا ہے اور میری تجلی کا بار بار نظارہ کر رہا ہے. نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے, نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.